بسم اللہ. الحوار الثالث الزوج الزوجہ. یہ جو گفتگو ہے میاں بیوی کے درمیان، لیکن جو بھی آ رہا ہے سب کھانے پینے سے متعلق ہے، کیونکہ جو وحدہ ہمارا چل رہا ہے الطعام و شراب. اس سے پہلے جو آپ پڑھے وہ مضیفہ اور مسافرہ، یہ ہوسٹس اور لیڈیز خاتون مسافر کے درمیان، اور یہ زوج اور زوجہ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو گفتگو کھانے پینے سے متعلق. السلام علیکم. السلام. الزوج انا جوعان جدا. الزوج انا جوعان جدا. الزوجة الغداء على المائدة. الزوج ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة. هذا كثير جدا. الزوجة لا تأكل لا تأكل، اجلس. الزوج لماذا؟ أنا جوعان. الزوجة لدينا ضيوف. الزوج لدينا ضيوف. من؟ الزوجة والدي ووالدتي وأخي. الزوج أين الضيوف؟ الزوجة في غرفة الجلوس. دوبارہ پڑھتے ہیں. یہ گفتگو جیسا پہلے بتایا، زوج اور زوجہ میاں بیوی کے درمیان ہے کھانے سے متعلق. شوہر کھانا مانگ رہا ہے اور کچھ کھانا موجود، لیکن چونکہ مہمان ہے گھر میں، اس لیے زوجہ بیوی کہہ رہے نہیں رکی. انا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة. هذا كثير جدا. لا تأكل لا تأكل، اجلس. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف. من؟ والدي ووالدتي وأخي. أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس. ہاں ابھی کوئی پڑھیں. نعم من تقرأ؟ الزوج السلام علیکم. نعم. الزوجہ وعلیکم السلام. الزوج انا جوعان جدا. جوعان الزوجہ جوعان نہیں جوعان، اس میں تھوڑا سا غلطی کرتے لوگ پڑھنے میں. جوعان. جوعان نعم. جدا. الزوجہ الغداء علی المائدہ. غدا غدا. غدا علی المائدہ. نعم. الزوجہ ما ھذا؟ سمکن. لا الزوج. الزوج الزوج ما ھذا؟ سمکن ولحم ودجاج وارز وسلطات وفاکہات. ھذا کثیر جدا. نعم. الزوجہ لا تاکلوا لا تاکلوا اجلس. نعم. لا تأكل لا تأكل نہیں، لا تأكل لام ساکن. لا تاکلوا لا لا تاکلوا تأكل اجلس. نہیں، لا تأكل لام ساکن ہے، یہ عربی اسٹائل ہے. لا لا تأكل. لا تاکل نعم. لا تاکل اجلس. دقیقہ. نعم. الزوج نعم. لماذا انا جوعان؟ الزوجہ لدینا ضیوف. الزوج لدینا ضیوف. من؟ ضیوف یہاں رک الزوجہ جائیے، تعجب، یہ تعجب کے علامت. لدینا ضیوف. من؟ لدینا ضیوف. من؟ من. نعم. الزوجہ والدی والدتی و اخی. نعم. الزوج این ضیوف. الزوجہ فی الغرفۃ الجلوس. فی غرفت الجلوس. بہتر. یہاں پر جو گفتگو کھانے سے متعلق، گھر میں کچھ مہمان ہیں، اس لیے عام دنوں کے بنسبت، یہ جب بھی مہمان آتے ہر گھر کا ہی رہتا، عام دنوں کے بنسبت انسان کھانا بہتر بناتا، اچھا بناتا، زیادہ بناتا ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے. تو بیوی منع کرتی پہلے کہ رکیے ابھی مہمان کے لیے کھانا، اس کے بعد آپ کھائیے. مہمان کہاں؟ شاید شوہر کو پتہ نہیں تھا، اس لیے پوچھتے مہمان کہاں، تو بولتے ہیں ہاں ہاں ہال میں ہے یا لیونگ روم میں. نعم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
انا جوعان جدا. ما معنی جوعان؟ بھوکا. جوعان ہنگری، بھوکا. یہ جاء یجوع سے، جاء یجوع قرآن میں استعمال کہیں، جوان شاید استعمال یا نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، یہ مادہ استعمال ہے، جو سورہ قریش میں فَلْيَعْبُدُوا، آیت پڑھیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا بہاز القائد. اس کے بعد أطعمهم من جوع وَآمَنَهُم مِّن خوف. اطعمہم من جو، من من جو، جوع. من جو، بھوک سے، بھوکے حالت میں تھے، اللہ نے انہیں کھانا کھلایا، اسی سے جوعان ہے، مبالغہ سے گا. انا جوعان، میں بہت بھوکا ہوں. الغداء علی المائدہ، غدا اس سے پہلے شاید پڑھے ہم، تینوں وقت کے کھانے کا نام، فطور، غدا، غدا کے بعد عشاء. یہاں خیال ہے عین کو فتح، عین کو کسرہ دیں گے کہ صلاۃ العشاء ہو جائے گی، جس نماز کا وقت ابھی جیسے ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر. فطور، غدا، عشاء. ما معنی فطور؟ بریک فاسٹ. breakfast, بریکفاسٹ. غدا لنچ. lunch, لنچ، عشاء dinner. ڈنر. ہاں. تو یہاں غدا کی بات ہو رہی، الغدا علی المائدہ. غدا جو دوپہر کا کھانا ہے، جو لنچ ہے، وہ ٹیبل پر موجود ہے یا دسترخوان پر موجود ہے. المائدہ، ما معنی مائدہ؟ دسترخوان دسترخوان. یا ڈائننگ ٹیبل. اسی سے سورۃ المائدہ قرآن میں، سورۃ المائدہ. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، سورۃ المائدہ کے اخیر میں، آخری پیج پر، آخر میں وہ آیت یا وہ دعا ہے. الزوج ما ھذا، جب یہ تمام کھانے شوہر دیکھتا ہے تو ما ھذا، اتنے کھانے، یہ مفہوم ہے. یہ کیا ہے یہ نہیں پوچھنا، مطلب کیا ہے، اتنے زیادہ کھانے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے. ان کھانوں کا نام بھی گنا رہا ہے. سمکن، ما معنی سمکن؟ فش. Fish, لحمن، گوشت. دجاجن، مرغی، چکن. مرغا، ہاں chicken, مرغا، چکن. ارز، چاول. چاول، چاول. رائٹ. سلطہ، سلاد، سلاد، فاکہہ. fruit, فروٹس. ہاں، یہ اتنی ساری چیزیں عموماً گھر میں عام حالات میں اتنی چیزیں انسان نہیں کرتا. مہمان آتے ہیں، کوئی آئے، تو تمام چیزیں یا زیادہ چیزیں انسان کرتا ہے، یہ سبھی چیزیں. فش اور ہادہ کثیر جدا، ہادہ کثیر جدا واضح. ما معنی کثیر؟ زیادہ. ہاں. لیکن پھر بھی بیوی کہ لا تاکل، لا تاکل. ما معنی لا تاکل؟ نہیں کھاؤ. اجلس، مت رکیے کھاؤ، تھوڑا سا، مت رکیے، کھاؤ. بیٹھ جائیے، انتظار کیجیے. لماذا، کیوں؟ انا جوعان، اوپر گزرا جوان، میں بھوکا ہوں، پھر بھی کیوں کھانا نہ کھائیں. لدینا ضیوف، ضیوف شاید پہلی مرتبہ گزر رہا ہے یا گزرا ہے اس سے پہلے. مہمان، یہ ضیف کی جمع ہے، ضیف واحد، ضیف واحد، ضیوف جمع، مہمان، گیسٹ. حدیث پڑھے ہوں گے شاید، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم. مستوی ثانی نا، حدیث شاید گزری ہوگی اول میں، آسانی میں، شروع میں. فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فلیکرم ضیفہ. لدینا ضیوف، ہمارے پاس مہمان ہیں، ہمارے گھر پر مہمان ہیں. یہ خبر تھی. پھر یہاں پر جو شوہر کہہ رہا ہے لدینا ضیوف، یہ تعجب ہے. لدینا ضیوف، ہمارے گھر پر مہمان ہیں، ہمارے پاس مہمان ہیں. اس علامت کو علامت التعجب کہتے ہیں. اور شاید اسی طرح علامت تعجب انگلش میں بھی ہے. من، ضیوف، من، کون مہمان ہے. شاید شوہر کو پتہ نہیں تھا اس طرح کا اسلوب ہے. تعجب کا اسلوب پھر سوالیہ اور تعجب. لدینا ضیوف، ہمارے پاس مہمان ہے. کون مہمان ہے؟ الزوجہ، والدی، ووالدتی، واخی. یہ سب الاسرہ میں پڑھ چکے ہیں. ایک وعدہ ہم پڑھے جس کا نام تھا الاسرہ. یہ سب پڑھ چکے، والدی، والدتی، واخی. کوئی نیا نام ہے؟ نہیں سر. نہیں. الزوج، این الضیوف، مہمان کہاں ہیں؟ فی غرفۃ الجلوس. ما معنی فی غرفۃ الجلوس؟ living room میں، لیونگ روم میں، ہال میں. یہ ہوا جو گفتگو ہوئی کھانے سے متعلق زوج اور زوجہ کے درمیان. یہ جو فوٹو یہ بتا رہا ہے میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے کھانے سے متعلق. یہ جو فوٹو ہے کھانے کا فوٹو ہے.
جو متعدد طرح کے کھانے یا کئی وجبہ یا وجبات، وجبہ تو پڑھے ہم نا، ڈشز، ہاں تو وجبہ اور وجبات شاید پڑھے. وجبہ کا مطلب ایک ڈش، وجبات مختلف طرح کی ڈشیں. اگلے پیج پر آتے ہیں. اگلا پیج یہ آپ کو بتائے گا اس میں جو نئے الفاظ تھے اس کا معنی کیا فوٹو کے ساتھ بتائیں گے. ایک مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ پڑھیے. پڑھیے میرے ساتھ پڑھیے. ضیوف، جوعان، جوعان، مائدہ، مائدہ، سلطہ، سلطہ، یجلس، یجلس، زوجہ، زوجہ، زوج، زوج، دجاج، دجاج، لحم. لحم، ہاں ابھی کوئی پڑھیں دوبارہ. نام، ضیوف، نام، جوعان، نام، مائدہ، نام، سلطہ، نام، یجلس، نام، زوجہ، نام، زوج، نام. دجاجہ، لحم، دجاج، دجاج، نام، لحم، نام. دوسری طالبہ اخرى. نام، ضیوف، نام، جوعان، نام، مائدہ، نام، سلطہ، نام، یجلس، نام، زوجہ، نام، زوج، نام، دجاج، نام، لحم. نام. ابھی کوئی پڑھیں گے، معنی بھی بتائیں گے. تو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں سب لوگ آہستہ آواز میں، اور کوشش کریں معنی سمجھتے جائیں، بولے نہیں معنی کو. نام یا استاذ. نعم. من تقرأ وتقول المعنى أيضا. نعم، بسم الله. جی، ضیوف مہمان، نعم. جوعان بھوکا، بوكا. نعم. مائدہ دسترخوان، نعم. سلطہ سلاد، نعم. یجلس بیٹھنا، نعم. زوجہ بیوی، نعم. زوج شوہر، نعم. دجاجہ مرغا، ہاں لحم، مرغی یا چکن. ہاں لحم گوشت. ہاں. ابھی ایک چیز اور غور کرو آپ لوگ کہ مفردات میں فعل آ رہا ہے، ایک دو فعل آ رہا ہے. یجلسو یہ فعل ہے. کون سا فعل؟ مضارع. لفظی ترجمہ ہوگا بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اور مصدری معنی بیٹھنا. ہاں کوئی اور ترجمہ کرنا چاہتے ہیں؟ پڑھ کر ترجمہ، اس کے بعد ہم سوال جواب پڑھاتے ہیں. نعم. من تريد تقرأ العربي مع المعنى مع الترجمة؟ نعم. ضیوف مہمان، نعم. نعم. جوعان بھوکا، نعم. مائدہ دسترخوان، نعم. سلطہ سلاد، نعم. یجلسو بیٹھنا، نعم. زوجہ بیوی، نعم. زوج شوہر، نعم. دجاج مرغ، نعم. لحم گوشت. گوشت. تو یہ وہ الفاظ تھے جو نئے الفاظ. یہ پوری کتاب میں یہ طریقہ ابھی تک چل رہا ہے کہ جو آپ حوار پڑھتے ہیں، کلام، گفتگو، ڈائلاگ، جو بھی اس میں جو نئے الفاظ آتے ہیں، ان نئے الفاظ کو الگ سے فوٹو کے ساتھ، پکچر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں. ہاں کوئی سوال اس میں اور کسی کا؟ نہیں شیخ. ٹھیک ہے، آگے آتے پھر سوال پر. جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ سوال کا جواب آپ کو پیسج میں ملے گا، ٹھیک ہے. اور کچھ سوال ابھی آپ کو ایسے رہیں گے جو ڈائریکٹ آپ کو پیسج میں نہیں ملیں گے، تھوڑا سوچنا پڑے گا.
تو اگر آپ لوگ ایک مطلب پیسج پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں تاکہ آسانی ہو. آہستہ آہستہ میں اسکرول کر رہا ہوں. نعم نبدأ الأسئلة. شروع کریں سوال. جی نعم. نعم. سوال اول من الجوعان. ابھی دیکھیے سوال میں کوشش کرتے ہیں ہم بدون ترجمہ نہیں بتائیں گے انشاءاللہ سمجھ جا رہے ہیں آپ لوگ. من الجوعان ڈائریکٹ جواب پر آتے ہیں. الزوج الزوج. نعم. أي وجبة على المائدة. أي وجبة على المائدة. السمك واللحم الرز الرز کثیر وسلطة کثیر 4-5 ہے لکھ لیتے ہیں سب کو لکھ لیتے ہیں 5 لکھ لیتے ہیں اس میں شاید اگر آپ لوگ لکھتے ہیں تو رائٹنگ کا بھی بہتر ہوگا. السمك الأرز سمک لحم دجاج دجاج عروض الرز کافی سلاد اور بھی چیزیں فاکہہ سلطہ اتنا کافی. ما طعام الغدا. نعم ما طعام الغدا. ہاں اگر آپ انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں تو لنچ لکھ سکتے ہیں یا دوپہر کا لنچ کھانا. یہاں اصل میں صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں غدا کس کھانے کو کہتے ہیں کیونکہ فطور ہے غدا ہے اس کے ساتھ عشاء ہے. غدا کا معنی کیا لکھیں گے الغدا آپ؟ غدا. لنچ ہاں عربی میں کیا لکھیں گے؟ الغدا الغدا. غدا تو یہاں پر خود ہے. طعام غدا یوکل وقت الظہر. یا وقت الظہر کے بجائے آپ پھر ظہیرہ لکھ سکتے. وقت الظہر تھوڑا آسان ہے. ایک دوسری تعبیر جو دوپہر کے وقت کو ظہیرہ بولتے ہیں عربی میں پھر ظہیرہ. تو آپ چاہے یہ وقت الظہر والی تعبیر لکھ لو یا پھر ظہیرہ والی تعبیر. اور انگلش میں آپ لکھ رہے ہیں تو لنچ لکھ لیں کافی ہے. نعم. اگلا سوال من الضیوف. الوالد والدتی اخی نہیں تو والدی والدتی آخی نہیں کرنا. والد والدہ واخن نعم کس کے والد؟ زوجہ کے ہاں تو یہ ایسا لکھنا پڑے گا والد الزوجہ ووالدتها واخوها. تو زوجہ جب بیوی کہہ رہی تو کہہ رہی والدی میرے والد. ہم جب کہنے جواب میں کیا کہیں گے؟ والدت زوجہ والد الزوجہ والدتها واخوها اس کے والد اس کے والدہ اس کے بھائی. جی. اگلا سوال سوال خامس این هم. این هم. فی جواب غرفت
फी गुरफतुल गुरफती जुलूस फी गुरफतिल जुलूस। नाम वादे गुरफतुल जुलूस मामाना गुरफतुल जुलूस। लिविंग रूम हाँ, लिविंग रूम। उर्दू या में हाल हॉल कह सकते हैं आप, उर्दू में हॉल। आप हाल कह सकते हैं। अभी देखिए सवाल नंबर 6 और 7 है, इसका उससे ताल्लुक नहीं है, या इसका आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, या आपको एक सवाल ये भी आ रहा है जो आपको अपने से मुतालिक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी क्या पसंद है। हाँ, आइना हादल हिवार। ये बातचीत कहाँ हो रही है? हाँ, डाइनिंग टेबल के ऊपर। अल बैत। अल बैत, या दूसरा जवाब अल फी गुरफती ज़ौजा, अल या फिल मतबख, या फिल अल बैत नॉर्मल लिख दें। फी गुरफती ज़ौजा, या नॉर्मल फिल बैत भी लिख सकते हैं, मकतुल बैत। या फिल मतबख। मतबख तो फोटो के एतबार से नहीं समझ में आ रहा है। आखिरी सवाल है जो इससे मुतालिक नहीं, हवार से मुतालिक नहीं, लेकिन इस तरह का सवाल अभी आप गौर करें तो एक सवाल आ रहा है जो आपके बारे में पूछा जा रहा है। लिख लिया सब लोगों ने? जवाब को इरेज कर दूं, मैं डिलीट करूं? जी उस्ताद। माज़ा ताकुल फिल गदा, ये आप अपने एतबार से लिख लीजिए, ठीक है। गदा में, दोपहर के खाने में, लंच में आप क्या खाते हैं, क्या लेते हैं, वो आप अपने एतबार से लिखिए। ये ऐसा सवाल रहता है जो जो भी लिखेंगे आप सही है, जो भी आप लिखेंगे सही रहेगा, क्योंकि आप क्या खाते हो आपको पता है, ठीक है। जो भी आप लिखते हैं, फाकिहा लिखते हैं, ठीक है, समक लिखते हैं, दजाज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं वो सही हो, क्योंकि आप क्या लिख खाते हैं वो आपको पता है। लेकिन इस तरह का सवाल भी इम्तिहान में रहना चाहिए, इससे इसको जिसमें बोलते फ्री का मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन लिखिए, ये नहीं बोलिए कि मुझे क्या पता क्या लिखना है। हाँ, ये आपकी या तालिब इल्म की, तालिबा की राय उस्ताद को मालूम करना मकसूद होता है कि किस तरह आप लिख रहे हैं, कैसा आप सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है। हाँ, ये देखिए जो तरीका था कि हर वहदा में 3 हिवार रहते थे, यहाँ भी 3 हिवार, उसके बाद फिर तदरीबात या एक्सरसाइज शुरू हो जा रहे हैं। तो एक मतलब आप लोग ये काम कीजिए कि इस वहदा में जो 3 दर्स आप पढ़े, तो ये जो मुफरदात वाला कालम रहता है इसको एक मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए या याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो सफ़ा है जिसमें आपको नए अल्फाज आते हैं और फोटो के जरिए समझाए जाते हैं, अल्फाज मानी मीनिंग लिख करके नहीं। तो वहदा खामिसा में जितने नए अल्फाज है एक मतलब इसको पढ़ लीजिएगा, बल्कि बेहतर है जबान जद इतना पढ़िए कि आपको याद हो जाए, जबान पर चढ़ जाए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्स भी हमने मुकम्मल किया। अगर किसी का सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। सवाल है किसी का? नहीं सर। ठीक है, रुकते फिर यहीं पर। हम नक्तफी बिहादिल क़द्र, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।